حضرت داؤد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار ان انبیاء کرام میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت بلکہ بادشاہت کے منصب پر بھی فائز فرمایا۔ آپ کی پیدائش بنی اسرائیل کے ایک نیک اور باعزت گھرانے میں ہوئی۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ کے والد کا نام یسع تھا۔ آپ کے خاندان کو بنی اسرائیل میں ایک معزز مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے ایک خاص نور اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر وقار نمایاں تھا۔ بچپن میں ہی آپ کی طبیعت کا زیادہ رجحان اللہ کی یاد اور ذکر کی طرف تھا۔ آپ چرواہے تھے اور اکثر اپنے والد کی بکریاں چرا کر وادیوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے، جہاں آپ اپنے دل کو اللہ کی حمد و ثنا میں لگاتے۔ بچپن ہی سے آپ نرم دل، عاجزی اور شکر گزاری کے خوگر تھے۔ جب آپ بکریاں چرا رہے ہوتے تو پرندے آپ کے قریب بیٹھ جاتے، جیسے آپ کی زبان سے نکلنے والی تسبیح انہیں سکون دے رہی ہو۔ چرواہے کی سادہ زندگی میں بھی آپ کے دل میں دنیا اللہ کی محبت سے لبریز تھی۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ فلسطین کے علاقے میں ایک نہایت ظالم اور طاقتور بادشاہ جالوت اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل پہ حملہ آور تھا۔ جالوت کی فوج میں ہزاروں سپاہی تھے، زریں، گھوڑے اور تلواریں ان کے پاس کثرت سے تھی۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کمزور تھے۔ ان کے پاس نہ اتنے ہتھیار تھے اور نہ ہی مضبوط قیادت۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت طالوت کے ہاتھ میں تھی۔ طالوت ایک بہادر مگر عام درجے کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو لڑائی کے لیے تیار کیا، لیکن جالوت کے رعب سے سب لوگ خوفزدہ تھے۔ طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو شکست دے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا اور عزت بھی، لیکن بنی اسرائیل کے بڑے بڑے بہادر بھی جالوت کے سامنے آنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ ابھی جوان ہی تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، نہ فوجی تربیت لی تھی اور نہ ہی ذرا بختر بہنے تھے، مگر آپ کے دل میں یقین تھا کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی بھی دشمن بڑا نہیں ہوتا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے آئے تو لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ نوجوان کیسے اس جابر دشمن کو شکست دے گا۔ جالوت نے بھی آپ کو دیکھ کر تمسخر کیا اور کہا کہ یہ لڑکا میرا مقابلہ کرے گا، لیکن آپ نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ طاقت اور غلبہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے پاس صرف ایک خلیل اور چند پتھر تھے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر ایک پتھر خلیل میں رکھا اور پوری قوت سے پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت فوراً زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پورا لشکر حیران رہ گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے ایک نوجوان نے کس طرح ایک بڑے ظالم کو شکست دی۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عزت بخشی اور ان کی بہادری کو سراہا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں آپ کی قدر بڑھ گئی اور وہ جان گئے کہ یہ نوجوان اللہ کی طرف سے خاص مدد یافتہ ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب جالوت اپنی فوج کے ساتھ عبرتناک انجام کو پہنچا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ظالم جس کا خوف ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا، ایک لمحے میں اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور ایمان کو دیکھ کر انہیں بہت قریب کر لیا۔ قوم میں آپ کا رتبہ بلند ہو گیا اور لوگ آپ کو محبت
اور احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا، کیونکہ اب اللہ نے آپ کے لیے نبوت اور بادشاہت کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کا نبی بنا دیا۔ نبی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ کی ہدایات ملنے لگی۔ آپ لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے لگے اور دین حق کی تعلیم دینے لگے۔ لیکن صرف یہی نہیں، اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تاکہ آپ اپنی قوم پر عدل و انصاف قائم کریں۔ یوں آپ ایک ہی وقت میں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ یہ دوہرا منصب کسی اور کو بہت کم ملا ہے۔ بادشاہت کے بعد آپ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ حق پر مبنی ہوتے تھے اور کسی طاقتور یا مالدار شخص کے دباؤ میں آ کر آپ کبھی جھکنے والے نہ تھے۔ اگر ایک معمولی چرواہا بھی مقدمہ لے کر آتا تو آپ اسی طرح انصاف کرتے جیسے کسی بڑے سردار کے ساتھ۔ اس وجہ سے لوگ آپ پر مکمل اعتماد کرنے لگے۔ بنی اسرائیل جو پہلے ظلم اور خوف میں جیتے تھے، اب امن اور انصاف کے سائے میں آ گئے۔ اللہ نے آپ کو حکمت اور دانش کی خاص دولت بھی عطا کی تھی۔ آپ ہر مسئلے کو غور و فکر سے دیکھتے اور پھر ایسا فیصلہ سناتے کہ سب کو تسلی ہو جاتی۔ لوگ دور دراز سے آ کر آپ کے پاس اپنے معاملات پیش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ زبور ایک عظیم الہی کتاب تھی جس میں اللہ کی حمد و ثنا، ذکر اور نصیحت کے الفاظ تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو آپ کی آواز کی مٹھاس دلوں کو سکون دیتی تھی۔ اللہ نے آپ کو نہایت خوبصورت آواز عطا کی تھی اور یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ جب آپ زبور پڑھتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندے آ کر آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور آپ کی تلاوت سنتے۔ پورا ماحول اللہ کی یاد اور ذکر سے بھر جاتا۔ بنی اسرائیل اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور ان کے دل میں اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا۔ اللہ نے آپ کو ایک اور عظیم معجزہ دیا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا۔ آپ اسے اپنی مرضی سے ڈھال لیتے اور اس سے زریں اور ہتھیار بنا لیتے۔ آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ہتھیار سازی سیکھو اور محنت سے اپنا دفاع مضبوط کرو۔ آپ لوگوں کو یہ بھی سکھاتے کہ صرف دعا اور ایمان ہی کافی نہیں، بلکہ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس تعلیم نے بنی اسرائیل کو ایک مضبوط اور منظم قوم بنا دیا۔ آپ کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو عبادت اور زہد تھا۔ باوجود اس کے کہ آپ بادشاہ تھے اور آپ کے ذمہ بہت سی حکومتی ذمہ داریاں تھیں، لیکن آپ نے کبھی عبادت کو نظر انداز نہ کیا۔ دن کے وقت آپ انصاف اور حکمرانی کا کام سر انجام دیتے اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے۔ آپ اکثر روزے رکھتے اور آپ کا خاص طریقہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے۔ یہ طریقہ صوم داؤدی کہلاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سب سے افضل روزہ قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیاوی دولت اور طاقت عارضی ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور انصاف ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بناتی ہیں۔ آپ کی محنت اور تعلیمات سے بنی اسرائیل میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی اور وہ ایک مرتبہ پھر عزت دار اور طاقتور قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت کے باوجود نہایت سادہ اور عاجزانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کے دن کا بڑا حصہ انصاف قائم کرنے میں گزرتا، لیکن جب رات آتی تو آپ کا دل مکمل طور پر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا۔ آپ رات کا ایک بڑا حصہ نماز، دعا اور گریہ وزاری میں گزارتے۔
جب آپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہتے اور آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، مجھے اپنی رضا نصیب کرنا اور مجھے ظلم سے بچانا۔ آپ کی عبادت میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کے روزے سب سے منفرد تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی دعا کرتے، اللہ انہیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آپ کی عبادات کا اثر صرف آپ تک محدود نہ تھا بلکہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ جب آپ اپنی دلنشیں آواز میں زبور پڑھتے تو پہاڑ آپ کی آواز کے جواب میں گونجنے لگتے اور پرندے پرواز روک کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ جاتے، ان کے دل اللہ کی یاد سے بھر جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدل و انصاف کی مثالیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اگر کوئی عام سا انسان یا کوئی یتیم آپ کے پاس شکایت لے کر آتا تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور انصاف کرتے۔ ایک مرتبہ 2 آدمی آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا یہ کھیت میرا ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ میرا ہے۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور بڑی حکمت سے فیصلہ فرمایا، جس سے دونوں کو یقین ہو گیا کہ آپ بالکل درست انصاف کرتے ہیں۔ آپ کے فیصلوں میں اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی شامل ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو دل سے مانتے اور آپ پر مکمل اعتماد کرتے۔ اللہ نے آپ کو صرف بادشاہت اور نبوت نہیں دی بلکہ ہنر بھی عطا کیا تھا۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں آ کے نرم ہو جاتا اور آپ اس سے بہت سی زریں اور ہتھیار بنا لیتے۔ آپ کا گھرانہ بھی نہایت بابرکت تھا۔ اللہ نے آپ کو کئی بیٹے عطا کیے، جن میں سب سے زیادہ مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت ذہین اور صالح نوجوان تھے۔ آپ اپنے والد سے حکمت، علم اور انصاف سیکھتے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بعد یہی بیٹا اللہ کے حکم سے ان کی جانشینی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت میں کبھی غرور کا شکار نہ ہوئے۔ آپ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے اور اپنی قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ اگرچہ آپ کے پاس عظیم سلطنت اور طاقت تھی، لیکن آپ کا لباس سادہ تھا اور آپ زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور خدمت خلق میں گزارتے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق تھا کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، بادشاہت بھی اسی کی عطا ہے، انصاف اس کی خوشنودی کا ذریعہ اور عبادت ہی اصل مقصد زندگی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، عدل و انصاف، خدمت خلق اور اپنی قوم کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ کی زندگی کا ہر دن ایک روشن مثال تھا۔ جب آپ کے آخری ایام قریب آئے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگے۔ آپ کثرت سے دعائیں کرتے، ذکر کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت فرماتے کہ ہمیشہ اللہ کے احکام پر قائم رہیں اور دنیاوی طاقت پر غرور نہ کریں، کیونکہ اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ایک بڑے سانحے کے طور پر بنی اسرائیل پر گزری۔ روایات کے مطابق آپ کی وفات کے وقت ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ آپ کے جنازے میں نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی اپنے پروں سے سایہ کرتے نظر آئے۔ یہ اللہ کا خاص معجزہ تھا تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ اللہ کے نبی کی عزت آسمان و زمین دونوں کرتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل بہت غمگین ہوئے، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کو نبوت اور بادشاہت عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا اور انہیں اپنے بعد قیادت کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عدل، حکمت اور اللہ کی اطاعت کو
اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ سنبھالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ آپ کی زبور مقدس کی آسمانی کتاب کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ رہی۔ آپ کی عبادت، آپ کے عدل اور آپ کی عاجزی کی مثالیں آج بھی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ آپ کے روزے، آپ کی عبادت اور آپ کی تلاوت کا ذکر کر کے امت کو ترغیب دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی کریں۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے وفات تک ایک مکمل داستان ہے جو ایمان، قربانی، شکر گزاری، محنت، عدل و انصاف اور عبادت کے حسین امتزاج پر مبنی ہے۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت میں رہے تو بادشاہت اور طاقت بھی اسے عاجز و شکر گزار بنا دیتی ہے، اور اگر اللہ کے احکام سے منہ موڑ لے تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔